امام حسین علیہ السلام کے شہزادے حضرت علی اکبر حضرت علی اصغر کی شہادت۔ کربلا کا سورج سوا نیزے پر تھا، آسمان بے چین اور زمین تھر تھر کانپ رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفادار اصحاب، دوستوں، غلاموں اور خونی رشتہ داروں کو یکے بعد دیگرے قربان ہوتے دیکھا، مگر حق کا پرچم جھکنے نہ دیا۔ اب وقت آیا جب قافلہ وفا کا، وہ شہزادہ جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خاتم النبیین یاد آ جاتے تھے، اپنے بابا کے سامنے اجازت لینے آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دیکھیں وہ شہزادہ جس کی شکل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، جب تمام رشتہ دار، وفادار دوست، غلام، خونی رشتہ دار یکے بعد دیگرے قربان ہو گئے، تو وہ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے سامنے آتے ہیں اور آ کے اجازت طلب کرتے ہیں۔ وہ جوان حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امام نے جب بیٹے کو روانہ ہوتے دیکھا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ گواہ رہنا، میں اس نوجوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل، سیرت اور گفتار میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتنا بڑا دل بردہ تھا اس باپ کا، اس بیٹے کا جس کو بھیج رہے تھے حضرت امام حسین دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اور کیا کہہ رہے تھے اپنے اللہ سے، اے اللہ میں اس جوان کو، گواہ رہنا میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں، تیرے نبی سے شکل و سیرت گفتار میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہمیں تیرے نبی کی یاد آتی ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی، دشمن کے سمندر میں ایسے اترے جیسے شیر شکاری پر جھپٹتا ہے۔ لشکر یزید میں لرزہ طاری ہو گیا۔ جوانی، بہادری اور شجاعت کا جو مظاہرہ ہوا وہ تاریخ کے اوراق پر روشن مثال بن گیا۔ کئی سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، مگر پیاس اور زخموں کی شدت سے نڈال ہو گئے۔ پلٹ کر آئے اور بابا سے عرض کی، بابا پیاس کی شدت سے جان نکل رہی ہے، اگر اجازت دیں تو آخری بار کر کے آؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں ان پہ، انہوں نے بیٹے کی پیشانی چومی اور آخری بار روانہ فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب حضرت امام حسین نے آخری بار اپنے بیٹے کو دشمن پر وار کرنے کے لیے روانہ کیا تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دشمن نے گھیر کر وار کیا، ایک نیزہ سینے میں پیوست ہو گیا اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر گر گئے۔ آواز دی، یا اباتا، یا اباتا علیکم السلام، یا اباتا علیکم السلام، یا اباتا علیکم السلام۔ امام دوڑتے ہوئے پہنچے، جوان لاشے کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، اے میرے بیٹے تیرے بعد دنیا کی روشنی بجھ گئی۔ جب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس لانے لگے تو ایک لرز خیز واقعہ پیش آیا۔ وہ حسین جو چند لمحے پہلے تک جوان چہرے کے ساتھ تھے، وہ حسین جو چند لمحے پہلے تک جوان چہرے کے ساتھ تھے، جب لوٹے تو سر کے تمام بال سفید ہو چکے تھے اور داڑھی میں بھی سفیدی اتر آئی تھی، گویا وقت نے ایک پل میں صدیوں کا غم ان پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں تبھی جوان بیٹوں کے لاشیں اٹھانا باپ کو بوڑھے کر دیتا ہے۔ دیکھیں کس طرح پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں پر سفیدی آ گئی۔ ایک لمحے کے اندر اندر ان کی ساری صورتحال جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھا کر بدل گئی۔ کربلا کے خیموں میں اب سناٹا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں واپس آئے اور ایک معصوم کو اٹھایا جو رباب کی گود میں تڑپ رہا تھا۔ وہ 6 ماہ کا ننھا علی اصغر تھا۔ امام
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سینے سے لگایا، خیمے سے باہر اور دشمنوں سے مخاطب ہو کر کہا، اگر میرے جرم کی سزا دے رہے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پانی پلا دو۔ اے ظالموں، سنو میری بات کو غور سے، اگر میرے جرم کی سزا دے رہے ہو تو اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تو پانی پلا دو۔ آپ نے سب کا پانی بند کر دیا ہے۔ کسی نے خاموشی اختیار کی، مگر پھر سنگ دلی نے وار کیا۔ حرملہ نے 3 شاخوں والا تیر کمان میں رکھا اور ایسا تیر مارا جو گلے سے پار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں کتنے بڑے ظالم تھے، کتنے بڑے ظالم تھے، انہوں نے ننھے علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا۔ وہ حرمہ نے جو تیر مارا وہ حلق سے پار ہو گیا، وہ گلے سے پار ہو گیا۔ امام نے ننھے لاشے کو دیکھا، آسمان کی طرف خون اچھالا اور کہا، اے اللہ، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ روایت میں آتا ہے کہ زمین نے وہ خون پینے سے انکار کر دیا اور آسمان نے اسے جذب کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشے کو لے کر واپس آئے، مگر خیمے کے دروازے پر رک کر کہا، لے آؤ میرے چھوٹے بیٹے کو، کیونکہ رباب ماں تھی اور امام کے ہاتھ خالی تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں کیسے کیسے ظلم کر رہے تھے اہل کوفہ۔ اہل کوفہ اسلام کے ان درخشندہ ستاروں پر جن کے ماتھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، جن کے ہونٹوں کو چومتے تھے، جن کے لیے وہ خود گھوڑا سواری بن جایا کرتے تھے، ان پہ کتنے ظلم ڈائے جا رہے تھے یہ کوفے والے، یہ یزیدی لوگ۔ علی اکبر نے وفا کی بلندی دکھائی، علی اصغر نے معصومیت کی انتہا پر قربانی دے کر حق کا علم بلند کر دیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نہ صرف خون سے تاریخ لکھ گیا، بلکہ اس قافلے نے مظلومیت کو سر بلندی اور شہادت کو زندگی کا استعارہ بنایا گیا۔ میرا سلام ہو، میرا سلام ہو تمام شہدائے کربلا پر، میرا سلام ہو شہدائے کربلا پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر دین پہ شہداء کے کربلا نے ہمیں بتا دیا کہ اگر دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو شہدائے کربلا کی طرح جان و مال سب کچھ قربان کر دو، لیکن اسلام پہ آنچ نہ آنے دو۔ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے ہمیں بھی اسلام کی سربلندی کے لیے سرفروش ہونے کی طاقت و ہمت عطا فرمائے، اور شہداء کے کربلا، شہدائے کربلا کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا